الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار شکر ادا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میرا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں اضافہ کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں پر اللہ سے محبت کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ جناب ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور خاص طور پہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ تو ضرور ہمارے ساتھ جڑی رہیں۔ ایک بات ناظرین ذہن میں رکھیے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اظہار نبوت فرماتے ہوئے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو جو پاک تینت اور نیک ہستیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے سب سے پہلے اس سعادت سے مشرف ہوئیں، یعنی السابقون الاولون کے انتہائی حسین ترین گروہوں میں شامل ہوئیں۔ ان میں ہماری ماں، آپ کی ماں، ہم سب کی ماں، امت کی ماں حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا بھی شامل تھیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ناظرین چونکہ ابتدائی میں اسلام لے آئی تھیں، اور وہ تمام تر تکالیف جن کا سامنا دیگر مسلمانوں نے کیا تھا، آپ نے بھی اسی انداز سے ان تکالیف کو دیکھا بھی اور اس کا سامنا بھی کیا۔ اور آپ جانتے ہیں ناظرین کی تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے شوہر جناب عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام نوش کیا، اور اس کے بعد دوسرے شوہر حضرت عبداللہ ابن جہش نے بھی شہادت کا جام نوش کیا۔ پھر وہ موقع آیا جب آپ سلام اللہ علیہ کے بخت چمکے، اور ایسے چمکے صاحب، ایسے چمکے کہ وہ حرم پاک جو اس کائنات کا سب سے عظیم المرتبت حرم پاک ہے، جس حرم پاک کی غلامی اور اس کی سلامی کو فرشتے اپنا فخر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے لیے باعث نجات سمجھتے ہیں، جہاں کے پروٹوکول اور جہاں کی تکریم و توقیر خود قرآن نے بیان کی، جہاں صبح و شام اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں پیش کیا ہوا ایک ایک معروضہ قبول ہوتا ہے، آپ سلام اللہ علیہ قدرت کا حسین ترین انتخاب بن کر اس حرم پاک کی زینت بنی، اس کی عصمت بنی، اس کی عزت بنی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے ساتھ ان کو جوڑ دیا، یعنی جن کے صدقے اس کائنات کو زینت ملی، آپ سلام اللہ علیہ ان کی زینت بن گئی۔ مطلب ناظرین جو ام المساکین کے حسین ترین لقب سے ملقب تھیں، وہ ساتھ ساتھ ام المومنین کا عظیم ترین تاج یعنی رفتوں والے تاج سے بھی نوازی گئیں۔ ناظرین کرام، ہماری ماں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ انتہائی شاندار کردار کی مالکہ تھیں۔ ابتدائی سے غریب پروری حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہ کی مبارک فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ قریش کی معزز ترین خواتین میں شامل تھیں، اتنی فیاض اور فراخ دل تھیں کہ ہمیشہ فقراء و مساکین سے مطلب جو ہے ان کی باقاعدہ مدد کیا کرتی تھیں، ان کو خیرات کیا کرتی تھیں، اور وہ ان سے فیضیاب ہوا کرتے تھے۔ امہات المومنین میں سے ناظرین ان کو یہ بلند شرف حاصل ہوا کہ تاریخ نے ان کی فیاضی اور غریب پروری کی وجہ سے انہیں ام المساکین کے لقب سے اپنے صفحات پر محفوظ کر لیا۔ اور ناظرین کرام پھر کیا ہی شان ہے ہماری ماں کی کہ کتنی خوش نصیب ترین ہستی ہیں کہ جن کا سلسلہ نسب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند پشتوں اوپر جا کے مل جاتا ہے، بلکہ آپ سلام اللہ علیہ اپنی والدہ کے اعتبار سے بھی وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں جن کو اس کائنات کے سب سے عظیم ترین داماد نصیب ہوئے۔ ناظرین کرام، حضرت زینب سلام اللہ علیہ حسب معمول ظاہر غریبوں، مسکین اور فاقہ مستوں کو کھانا کھلایا کرتی تھیں، لوگوں کا دکھ درد بانٹا کرتی تھیں، اپنے دروازے پر آنے والے سائل کو کبھی بھی آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتی تھیں، یعنی سخاوت اور فیاضی میں بے انتہا مشہور تھیں۔ ام المومنین سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ناظرین بعض معاملات میں دیگر ازواج مطہرات سے آگے نظر آتی ہیں کہ سخاوت کے ساتھ ساتھ بڑی رحم دل بھی تھیں، اور انتہائی منکسر المزاج یعنی انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ تھیں، ہمیشہ یعنی ہمہ وقت جو ہے وہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہا کرتی تھیں، اور ہمیشہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتی تھیں۔ اگرچہ ناظرین ان کا بچپن بڑے ناز و نعم میں گزرا تھا، یعنی اس دور میں جو بچیاں تھیں بنسبت ان کے جو ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ بڑی منفرد بھی تھیں، اور ان یہ کہہ لیجئے کہ بڑی نعمت
نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نازل کی تھیں. ان کے والد گرامی ان کے بڑے ناز اٹھایا کرتے تھے. یعنی آپ سوچیے کہ اس وقت بھی ان کا عالم یہ تھا بچپن میں کہ جب تک وہ کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلا دیتی تھی اس وقت تک ان کو سکون میسر نہیں آتا تھا. ان کے والد خزیمہ کا شمار اس زمانے کے بڑے رئیسوں میں، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ مکے کے جو سپر ایلیٹ میں، اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، کہ سپر ایلیٹ کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا. کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی. کمال یہ تھا ناظرین اس کے باوجود، یعنی اتنی دولت اور ثروت ہونے کے باوجود بھی آپ بچپن ہی سے انتہائی منکسر المزاج تھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرتی تھیں. زمانہ جاہلیت میں ناظرین آپ کا کردار اتنا بلند تھا کہ آپ کے کردار کی لوگ مثال دیا کرتے تھے. ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو ناظرین شرف حاصل ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی آپ سلام اللہ علیہ نے پردہ فرمایا اور اس کے بعد دیگر ازواج مطہرات نے پردہ فرمایا. اور یہ خوش بختی یعنی عظمتوں اور رفتوں کی بات ہے ناظرین کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی نماز جنازہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی اور اپنے دست مبارک سے ان کو جنت البقیع میں دفن کیا. سب سے پہلے تو ظاہر ہے ہماری ماں، ہم سب کی ماں، امت کی ماں حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہ کے نسب پاک، آپ کا خاندانی پس منظر، یعنی تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے اجداد جو ہیں وہ یمن سے حجاز کیسے تشریف لائے، ذرا بتائیے. پھر جو آپ کی پیدائش کا حسین منظر نامہ ہے اور خاص طور پہ آپ کی پیدائش پہ آپ کے والد نے جو خوشی کا اظہار کیا وہ اس زمانے میں وہ جو خاص مینٹل اپروچ تھی نا کہ جب چہرے جو ہیں وہ اپنا سیاہ ہو جایا کرتے تھے بچیوں کی پیدائش کے اوپر، آپ کے والد نے جو ہے اس سوچ کو مکمل طور پہ زمین بوس کر دیا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم. سبحان اللہ. بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب. آج ہماری خوش نصیبی ہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہم بانوان اسلام میں سے ایک کا نام اپنی زبان پر لا کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ وسیلہ پیش کر رہے ہیں کہ اس پاک ذکر کی بدولت قیامت کے دن ہماری بھی شفاعت انشاءاللہ. سبحان اللہ. جب بھی ہم ان پاک باز بانوان اسلام کا ذکر زبان پر لاتے ہیں تو ہر سننے والے مرد اور عورت کو 3 باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. وہ کیا؟ نمبر 1 یہ کہ قرآن پاک نے اعلان کیا اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ، ٹھیک، کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دامن میں آپ کے ہاں جو بانوان آ رہی ہیں، جو خواتین آ رہی ہیں، یہ آپ کا انتخاب نہیں، یہ مجھ رب العالمین کا انتخاب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حقیقت ہر کلمہ گو کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی کسی ام المومنین امہات المومنین میں سے کسی کے بارے میں بھی کوئی لفظ زبان پر لانا چاہے تو اس بات کا خیال رکھے کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے اعلان کر دیا. اور اس سے بڑھ کر دوسری بات کیا ہے کہ قرآن پاک نے یہ اعلان کرنا ہے کہ ازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں. لیکن اس اعلان سے قبل قرآن ایک بات کہہ رہا ہے، وہ کیا؟ کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سبحان اللہ. کیا یہ اس گھرانے کے فرد ہیں، اس عظیم انسان کے ساتھ تعلق میں جڑی ہوئی ہیں کہ جنہیں اللہ نے اہل ایمان کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب کر دیا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سبحان وحدہ لا شریک اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں لوگوں کی جان سے زیادہ قریب ہوں، شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. لیکن مومنوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ میرے نبی علیہ السلام ان کی انفس، ان کی جانوں سے زیادہ قریب میں نے کر دیا ہے. جب یہ حقیقت کسی اہل ایمان کے دل میں راسخ ہو جائے گی کہ جہاں اللہ وہاں اس کا محبوب. سبحان اللہ. اللہ جب کہیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات،
ساتھ کہنا پڑے گا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس شان رکھنے والے نبی کے دامن میں آنے والی، ان سے جڑنے والی ایک ایک خاتون۔ اور تیسرا اعلان کیا ہے کہ لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، کائنات کی کوئی عورت تمہارے جیسی نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ان سبحان تین حقائق کو سامنے رکھ کر جب مومن اہل ایمان، مومنوں کی مائیں ہیں نا، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا ذکر سنتے ہیں، تو وہ جن رحمتوں میں اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں ان کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف، حسب نامے کی طرف۔ سیدہ حضرت زینب بنت خزیمہ، تو ان کا نسب نامہ بیان کرتے ہوئے علماء نے بیان کیا کہ آپ خزیمہ کی بیٹی ہیں، خزیمہ حارث کے بیٹے ہیں، حارث عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ عامر کے بیٹے ہیں۔ اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہوا ہلال تک جاتا ہے، اس وجہ سے آپ کو ہلالیہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک، جو بنو عامر کے قبیلے کی ایک بہت بڑی شاخ تھی۔ ٹھیک۔ آپ نے یہ جو ذکر کیا کہ یمن سے حجاز کیسے آئے، لیکن اس سے بھی پہلے ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ آپ کا خاندان بنو عامر جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، واہ، اور یہ خاندان حجاز سے ہی یمن جا بسا تھا۔ ٹھیک ہے، یمن میں ذرا خوشحالی تھی یہاں بواد غیر ذی زرع کی وجہ سے، تو وہاں جا کر جب یہ آباد ہوئے تو شمالی یمن میں ایک تبالہ نامہ مقام پر بہت بڑا بت تھا، اور اس بت کی پوجا اتنی ہونے لگی، لوگ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب لوگ ان باتوں کی طرف متوجہ نہ ہوئے تو نتیجتاً اللہ رب العزت نے ان کو تباہی اور بربادی سے، جو اس کا قانون ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، اس سے وہ حرکت سد مارب ٹوٹا، اور اس کی وجہ سے جو پانی کا سیلاب آیا، وہاں اتنی تباہی ہوئی کہ لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑی، اور اس بنا پر حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہ کا خاندان یمن سے حجاز آ گیا۔ یہ قدرتی بنت تھی، بات یہ ہے، جہاں سے گئے تھے وہاں تشریف لے آئے، کیونکہ نصیبہ ہی کچھ اور تھا۔ بالکل ٹھیک۔ تو وہاں آنے کے بعد اب جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ حضرت خزیمہ جو تھے وہ مکہ کے رئیسوں میں سے تھے، وہاں آپ کے گھر میں یہ جو جب خوشی آتی ہے جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، کہ ایسے ماحول میں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، تو اس عالم میں جب حضرت خزیمہ کے گھر یہ دوست احباب آئے ہوئے ہیں اور اسی اثناء میں کسی خوشی کا انتظار ہے، ایک عورت آتی ہے اور پوچھتی ہے خزیمہ کہاں ہیں؟ خزیمہ سن کر کہتے ہیں میں ادھر ہوں، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے، لیکن بیٹی بھی کیا دی ہے کہ شروع سے ہی حسن و جمال کی پہچان بھی ہے، اور اس پر خوش بختی کے نشانات بھی ہیں۔ خزیمہ سن کر بڑے خوش ہوئے، اور جب آ کر دیکھا کہ اپنی بیوی کے پہلو میں حضرت زینب لیٹی ہوئی ہیں، اتنے خوش ہوئے، اٹھا کر پیار کیا، اور ساتھ ہی کہا کہ یہ باپ کی چہتی، باپ کی خوشی ہے، اس بنا پر ان کا نام رکھا گیا زین و ابن، باپ کا حسن، باپ کی خوبصورت۔ واہ واہ واہ، اس طرح سے حضرت زینب سلام تو اللہ اسم علیہ بمسمہ ہو گئے نا، پھر اسم بمسمہ ہو گئے بات ہی۔ اور یہ جو خوشی ہے نا، اس پہ میں آگے جب آپ کے پاس آؤں گا نا تو میں آپ سے ضرور اس پہ بات کروں گا۔ یہ خوشی بے وجہ نہیں تھی صاحب، یہ خوشی بھی کسی وجہ سے تھی، کہ ظاہر ہے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آپ کو آنا تھا، تو قدرت نے جو ہے وہ آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی جو ہے آپ کے والد گرامی کے قلب میں جو ہے یہ ودیت کر دیا کہ یہ خوشی ہی کا منظر ہے، اور سب سے بڑی کائنات کی خوشی آپ کو ملنے والی ہے آگے۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے صاحب خاص طور پہ کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ ظاہر ہے وہ سلیم الفطرت ہستی، کہ جب دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوتا ہے تو آپ ان نفوس قدسیہ میں شامل ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پر لبیک کہا، اور وہ جو السابقون الاولون کی سب سے عظیم ترین صف ہے، جو ابتدائی لوگوں میں، اس بزم میں جو ہے آپ باقاعدہ شامل ہوئیں، اس کا حصہ بنیں۔ ایک بات تو ابتدائی حالات کیا تھے اس وقت، ذرا یہ بتائیے گا، کیونکہ ظاہر ہے مکے والوں کی طرف سے جو ہے بڑی ریٹیلیشن تھی اس پہ۔ دوسرا یہ کہ پہلے شوہر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا ان کے بارے میں بھی بتائیے، ان کا مقام، اور پھر ان کی شہادت کے بارے میں بھی خاص طور پہ بتائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت سے 13 برس پہلے بتائی جاتی ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اظہار نبوت فرمایا تو آپ بڑی کم سنی کی عمر میں ہیں، ابھی 14 یا 15 سال کی رہی ہوں گی۔ تو آپ دیکھیے کہ ابتدا کے وہ لوگ جن کو السابقون الاولون قرآن حکیم فرقان مجید سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے، آپ اس صف میں شامل ہو جاتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ابتدائی وہ اظہار نبوت کے بعد کا دور ہے کہ جو بڑا مشکل ترین دور ہے۔ آپ اس مشکل ترین دور میں جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ استقامت کا جبل بن کے آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانثاری کا جو فریضہ سر انجام دیتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پھر صلے بھی آپ کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن حکیم فرقان مجید میں جب ہم السابقون الاولون کی بات کرتے ہیں سورہ توبہ کی آیت مبارکہ کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی سننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ بے شک مہاجرین و انصار میں سے سابقون الاولون اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہوئے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغات تیار کر رکھے ہیں، جنت کے باغات کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ قرآن میں ان کا جو ہے وہ مقام و مرتبہ بیان فرمایا، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ ان کی بڑی کامیابی ہے۔ جو سب سابقون الاولون صحابہ کرام کے لیے یہ ایک اصطلاح ہے جو صحابہ و صحابیات کے لیے کہ وہ ہستیاں کہ جنہوں نے یا تو مطلب دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، یا پھر یہ کہ کم از کم وہ لوگ کہ جو غزوہ بدر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے۔ اچھا، وہاں تک کے جو لوگ ہیں نا، وہ چاہے مہاجر ہیں چاہے انصار میں سے ہیں، وہ سابقون الاولون کہلاتے ہیں۔ یعنی غزوہ بدر لمٹ ہے بیسیکلی۔ جی، غزوہ بدر لمٹ، سابقون الاولون۔ جی اوکے۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ نہ صرف تنہا سیدہ زینب بنت خزیمہ بلکہ آپ کے شوہر نامدار جن کی بات ہو رہی ہے حضرت عبیدہ بن حارث، دونوں ہستیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے بنفس نفیس غزوہ بدر میں شرکت کی ہے۔ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہوتا ہے، اور اس وقت وہ بھی اولین مطلب مسلمانوں میں سے ہیں، شاب ابی طالب کی سختیاں ان دونوں میاں بیوی نے اکٹھے برداشت کی ہیں 3 برس۔ جی ہاں، وہ 3 برس تک جو ظلم ہے وہ وہاں پر برداشت کیا، اور پھر جب اعلان ہجرت ہو جاتا ہے تو آپ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے آتی ہیں۔ مدینہ منورہ میں آ کر جو ہے وہ آپ کی وہی جو جس کا آپ نے انٹرو میں ذکر کیا کہ وہ فیاضی، وہ دریا دلی، وہ دروازے جو ہے وہ ہر خاص و عام کے لیے کھلے رکھنا، اور پھر لوٹاتے رہنا، اور لوٹاتے رہنا وہ عادتیں آپ کی جو ہے وہ معمول رہتی ہیں۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پہلے شوہر ہیں، ان کے بارے میں اگر بات کی جائے تو وہ ایسا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی ہجرت، ان کی خدمات اور ان کی ایثار اور ان کے جذبہ جانثاری کے پیش نظر ان کو شیخ المہاجرین کا لقب عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبیدہ بن حارث، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو اسلام کا سب سے پہلا سریہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جو ہے وہ ہجرت کے 6 مہینے میں جو ہے وہ تشکیل فرمایا، اس کا سربراہ آپ کو مقرر کیا گیا، اگرچہ اس میں جنگ نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر جب لشکر جو ہے وہ میدان بدر کے لیے تیار ہوتا ہے تو حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں جو ہے وہ اس کے کہہ لیجیے کہ نمایاں افراد میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور پہلا معرکہ جو میدان بدر میں ہوتا ہے اس میں جو عتبہ، شیبہ اور ولید جو ہیں ان کے لیے ادھر مسلمانوں کی طرف سے 3 جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی رضی اللہ عنہ میدان میں اترتے ہیں، تو ان میں سے ایک حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ عتبہ و شیبہ کو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور میر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو واصل جہنم کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ واصل جہنم کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقابلہ ولید سے ہو رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کو زخمی کر دیتے ہیں، لیکن یہ دونوں حضرات پھر حضرت حمزہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ان کی مدد کو پہنچ کے ولید کو واصل جہنم کرتے ہیں، اور واپسی رستے میں صفرا کے مقام پر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ بھی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ اب آئیے، آپ کا دوسرا عقد ہوتا ہے، ایک روایت بتاتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
یہ اب آپ کا ایک سمجھ لیجئے کہ دوسرا امتحان شروع ہو گیا دوسرے لفظوں میں. تو وہ جو ان کا جو مقام مرتبہ حضرت عبداللہ کو، اور خاص طور پر میں چاہتا ہوں حضرت عبداللہ کا جب ذکر آپ کریں تو وہ جو احد کی رات ہے اس رات کا ذکر ضرور کیجیے گا. اور احد کی رات کا ذکر کرتے وقت میری خاص طور پہ دلی تمنا ہوگی اس دعا کا ضرور ذکر کیجیے گا کہ جس دعا کو اگر آج بھی ہم سمجھ لیں تو ہمیں جو ہے اپنی کمزوری اور ان کی تقویت ایمانی سمجھ آ جائے گی بنیادی طور پہ کہ وہ ایمان کی کس پیڈسٹل پہ کھڑے ہوئے تھے اور آج ہم کس حد تک جو ہے کمزور ہو چکے. بتائیے ذرا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ایمان والوں کی امی جان، آپ کے دوسرے شوہر حضرت عبداللہ بن جحش کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان امیمہ بنت عبد المطلب کے بیٹے ہیں. ٹھیک. اور قبل از اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی اعلان نبوت فرمایا یہ فوری طور پر مسلمان ہوا. ٹھیک. ابھی پہلا مرکز نہیں بنا، ارقم بن ابی ارقم کے گھر میں دار ارقم، ٹھیک، یہ اس سے پہلے مسلمان تھے. اوکے. ابتدائی دنوں میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر جب یہ مدینہ المنورہ ہجرت کر کے آئے تو حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ مہمان بنے. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے ساتھ ان کا عقد مواخات کر دیا. اور پھر جب بدر کے میدان میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یہ میدان جہاد میں موجود تھے تو ان کی تلوار ٹوٹ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا عبداللہ بن جحش سے کہ کھجور کی ٹہنی لے کے آئیں. تو جب وہ کھجور کی ٹہنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو وہ لکڑی تھی، جب آپ نے ان کو عطا فرمائی تو تلوار بن چکی. یہ دو واقعات ملتے ہیں، حضرت عکاشہ کا الگ واقعہ اور حضرت عبداللہ بن جحش. ہمارے شیخ طریقت نے اس کے اوپر 2 جملے لکھے ہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں. فرماتے بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے، اے لوح و قلم والی تحریر بدل دیں دے. اللہ. کڈن اونٹنی پتھراں چو مردے بھی کرن زندہ، کھوکھارے چ لب سٹ کے تاثیر بدل دیں دے. پھر ٹہنی کھجور دینو تلوار بنا چھڑ دے، واہ. سوٹے نو بنا سب تے تصویر بدل دے. واہ 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 واہ. کیا اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ سختی اور بھوک کو سب سے زیادہ برداشت کرنے. اللہ اکبر. اس کا معنی ہے باہمت ہے، باحوصلہ ہے. اللہ. کسی بھی میدان میں ان کو بھیج دیا جائے تو یہ پیچھے نہیں ہٹنے والا ہے. ٹھیک ہے. اور جو احد کی رات ان کا اور حضرت سعد بن ابی وقاص کا آپس میں مکالمہ ہوا وہ بے مثل و بے مثال ہے نا، بے مثال ہے. ہے. دونوں کی گفتگو میں عرض کر دوں. اچھا، قطع کلام کی مذہب بدر کے مقام پہ وہ ٹہنی دست مبارک سے ملی تو اس وقت جو ہے وہ آپ شہید نہ ہوئے نا، نہیں آپ لڑتے رہے اس وقت. جی بالکل. اس کے بعد ان کا نکاح ہوا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک. پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ احد میں شریک ہوئے تو انہوں نے سعد بن ابی وقاص سے بات چیت کی دعا کے لیے. 2 باتیں ہوئیں، ایک دعا کی ایک بات چیت کی. سعد بن ابی وقاص کہنے لگے میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ میرا مقابلہ سخت دشمن سے ہو. ٹھیک. اور میں اس کے ساتھ اپنی طاقت کا اظہار کروں اور میں اس کو پچھاڑ دوں اور میں اس کو قتل کر دوں اور پھر میں غازی بن کے جاؤں. حضرت عبداللہ بن جحش کہنے لگے میری اللہ سے دعا یہ ہے کہ میرا مقابلہ سخت دشمن سے ہو اور میں اس کو زیر کروں لیکن میں شہید ہو جاؤں، اور میرے شہید ہونے کے بعد پھر وہ مصلح کرے. اللہ. اور جب میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں جاؤں تو اللہ فرمائے ناک کدھر ہے، کان کدھر ہے، تو میں کہوں یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش کر کے آ گیا ہوں. تو اللہ فرمائے گا صدقت یا عبداللہ، اے عبداللہ تو نے سچ کہا اللہ کہ تو اپنے جسم کو بھی میری راہ میں قربان کر. اللہ. اللہ. اس سے میں آج کے اس دور کے لیے خصوصی طور پر فلسطین کے لیے مجاہدین اسلام کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 نعمتیں فرمائی ہیں مجاہدین کے لیے. وہ نعمتیں مجاہدین اسلام، مجاہدین پاکستان تمہارا انتظار کر رہی ہیں. پہلی نعمت یہ کہ پہلا قطرہ جسم سے نکلنے سے پہلے اللہ گناہ معاف فرما دے گا. دوسری نعمت عذاب و حساب قبر سے اللہ محفوظ فرمائے گا. تیسری نعمت کرامت کا لباس عطا فرمائے گا. چوتھی نعمت قیامت والے دن جو خوف کا دن ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ امن رکھے گا. 5ویں نعمت جنت ٹھکانہ عطا فرمائے گا.
چھٹی نعمت وقار کا تاج عطا فرمائے گا، اور رسول اللہ نے فرمایا اس میں ایسے ہیرے اور یاقوت لگے ہوں گے جو دنیا کے یاقوتوں سے اعلیٰ ہوں گے۔ 7ویں نمبر پر فرمایا اللہ حور عین سے نکاح فرمائے گا۔ 8ویں نمبر پر فرمایا اللہ تعالیٰ یہ حق دے گا 70 افراد جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوں گی، ان کی شفاعت کروا کے جنت پہ لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ 9ویں نمبر پر فرمایا اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا۔ اللہ۔ 10ویں نمبر پر ایک خوبصورت بات فرمایا جو میدان جہاد میں پیچھے نہیں نہ ہٹا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ مسکرا کے استقبال فرمائے۔ یہ ان کا مقام ہے جو میدان جہاد میں۔ واہ واہ واہ۔ کتاب الشفا رشتوں کے مناسب حصول کے لیے آپ کو بتلاتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 کثرت کے ساتھ پڑھنے والا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے جو ہے خاص طور پہ ان کے لیے رشتوں کا بندوبست فرما دیتا ہے۔ حسب توفیق صدقہ ضرور کرتے رہیے گا۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کا سامنا کرتے وقت زیادہ نرم اور بہت زیادہ مہربان، اور تم میں بہترین مرد وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ زیادہ مہربان اور زیادہ بخشنے والے ہوں۔ سر بسر لطف و عنایت چارہ سازو چارہ گر، سر بسر لطف و عنایت چارہ سازو چارہ گر، پیکرے اسار زینب زوجہ خیر البشر، بادشاہوں سے ہیں بہتر آپ کے در کے فقیر، بادشاہوں سے بہتر آپ کے در کے فقیر، خوبی قسمت پہ نازاں آپ کے در یوزاگر، دو جہاں میں آپ کی مشہور ہے دریا دلی، دو جہاں میں آپ کی مشہور ہے دریا دلی، میری بھی جانب ہو یا ام المساکین، ایک نظر میری بھی جانب ہو یا ام المساکین، ایک نظر، یوں تو پائے خدمت سرکار میں چند ایک ماہ، یوں تو پائے خدمت سرکار میں چند ایک ماہ، پا لیا
رتبہ بڑا عالی بڑا عرفہ مگر پا لیا رتبہ بڑا عالی بڑا عرفہ مگر ہے تمنا نظر کی اتنی سی المومنین در پہ پہنچے آپ کا ادنا گدائے بے ہنر در پہ پہنچے آپ کا ادنا گدائے بے ہنر سر بسر لطف و عنایت چار سازو چارگر پیکرے ایثار زینب جو جائے خیر البشر جو جائے خیر البشر